نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 79ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو عمرہ قضیہ کے حوالے سے بتایا جو صلح حدیبیہ کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 7 ہجری میں ادا کیا، اور کچھ سریے ہوئے اور وہ بھی تاریخی سریے ہیں، اور پھر اس طرح سن 8 ہجری کا سمجھیں کہ جمادی الاول کا مہینہ لگ چکا تھا۔ اب اس میں صورتحال یہ ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں دعوت دے رہے تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم بصرہ کے پاس حضرت عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر روانہ کیا تھا، لیکن حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے، جو بلقا کے مقام پر مامور تھا، انہوں نے حضرت حارث بن عمیر ازدی کو گرفتار کر لیا تھا، انہیں اذیت دی اور ان کی گردن مار دی، یعنی انہیں قتل کر دیا تھا۔ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کے اندر اور عرب کے اندر اور آج بھی دنیا میں کوئی بھی ایمبیسڈر، سفیر، کونسل جنرل یا کوئی بھی میڈیٹر یا کوئی بھی قاصد جب کوئی پیغام لے کر جاتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ کھلی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اب اس پورے معاملے میں صورتحال یہ ہوئی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سے بیشتر کوئی جنگی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا بھی معاملہ تھا، جنگ خیبر بھی چل رہی تھی، اور بھی بڑے معرکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں، منصوبے میں یہ بات شامل تھی کہ حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح قتل ہوا، انہیں شہید کیا گیا، اور جو بلقا کے مقام پر، جو کہ بیت المقدس سے قریبی ایک مقام ہے، اور قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے یہ کام کیا، تو ان کے خلاف یعنی اہل روم کے خلاف اب مسلمان جنگ کریں گے، کیونکہ اس کا آغاز انہوں نے کیا۔ مسلمانوں نے تو دعوت دی تھی، اگر قبول نہیں کرتے تو کہہ دیتے، لیکن قاصد کو مارنا، سفیر کو مارنا، یہ مکمل ایک جنگ کی بنیاد ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس مقام پر مسلمانوں کو روانہ کرنا تھا، اور 3000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دیا۔ جمادی الاول سن 8 ہجری میں لشکر روانہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ اس لشکر میں جو سپہ سالار ہیں وہ حضرت زید بن حارثہ ہوں گے، لیکن اگر وہ قتل ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت جعفر علم اٹھائیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ بھی قتل ہو جاتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو یہ وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے، وہیں پہنچ کر وہاں کے مقامی باشندوں کو پہلے اسلام کی دعوت دیجیے گا، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ پھر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آپ ان کے خلاف جنگ کیجیے گا، یعنی لڑائی کیجیے گا، لیکن اس جنگ میں خیال کیجیے گا کہ عمر رسیدہ بزرگ افراد، خواتین، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، اور چونکہ یہ روم کے لوگ عیسائی ہیں اور گرجا گھر ان کے موجود ہیں، تو گرجا گھروں کے اندر جو ان کے پادری کہہ لیں یا تارک الدنیا کے نام سے تاریخ اسلام میں لفظ استعمال کیا گیا، تو انہیں قتل نہ کیجیے گا، کھجور کے درخت نہیں کاٹیے گا، کوئی بھی درخت ہو تو اس کو مت جلائیے گا یا کاٹیے گا، عمارت منہدم نہیں کیجیے گا۔ جنگی اصول تھے، اور اب جب عیسائیوں کے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف، اہل روم کے خلاف اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے تو مسلمانوں نے اپنا معیار بھی دکھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے جنگی اصول بتا کر، سمجھا کر 3000 کا یہ لشکر روانہ کیا۔ اب ناظرین کرام، ہوا یہ کہ لشکر بیت المقدس کی جانب بڑھ رہا ہے، بلقا کے مقام تک انہوں نے جانا ہے، اور یہ لشکر جب شمالی علاقے سے بڑھتا ہوا ایک مقام ایسا جو معان کے نام سے مشہور ہے، معان کے اس مقام پر جب پہنچ گیا تو آپ یہ سمجھیے کہ اب یہ قریب پہنچ گئے، اب اتنا زیادہ فاصلہ نہیں رہا، لیکن وہاں رومی فوج کے اور جو یہ تمام تر لوگ تھے قیصر روم کے، ان کے جاسوسوں کو مسلمانوں کے اس لشکر کی اطلاع مل گئی،
انہوں نے بلقا کے مقام کے قریب ایک اور مقام تھا معاب کے نام سے، وہاں پر سارے اپنے رومی فوجوں کو یکجا کر لیا اور ان کے فوجیوں کی تعداد 1,00,000 ہو گئی۔ اب ناظرین کرام یہ وہاں پر خیمہ زن ہو گئے، اور ہوا یہ کہ ان کے جھنڈے کے تلے لخم و جزم، بلقین و بحر اور ایک اور عرب کا قبیلہ ہے بلی کے نام سے، یہ عرب کا قبیلہ سمجھے نجدیوں والا قبیلہ ہے، بدوؤں والا قبیلہ، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، تو بڑی تعداد لے کر شامل ہوا۔ اب یہ 1,00,000 رومیوں کی فوج دگنی ہو گئی، یعنی یہ 2,00,000 کی فوج تیار ہو گئی اور وہاں خیمہ زن ہو گئی کہ جیسے ہی مسلمان اب آگے بڑھیں گے 3,000 کا لشکر آئے گا تو یہاں تو 2,00,000 افراد ہیں، ٹوٹ پڑیں گے اور بہت برا حال کریں گے۔ مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں تھا ناظرین کرام۔ مسلمان معان کے مقام سے آگے بڑھنے لگے تو ہوا یہ کہ ابھی 2 راتیں ہی گزری تھیں مسلمانوں کی وہاں پہ، اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے پہلے جب یہ خبر مل گئی، جب ان کے یعنی مسلمانوں کے لشکر کے افراد نے آگے جا کر دیکھ لیا کہ آگے تو لاکھوں آدمی ہیں، یعنی 2,00,000 سے زائد آدمی فوجی افراد موجود ہیں، تو اب کیا بنے گا؟ ہمارا تو لشکر 3,000 کا ہے، 3,000 افراد 2,00,000 لوگوں کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا ہے مارکے کے لیے۔ اس لشکر نے پہلے تو دعوت دینی تھی، لیکن اب دعوت تو دیتے ہوئے کہیں دکھائی نہیں دے رہے، ابھی تو اپنے جانوں پر آن پڑی ہے کہ کیسے ان سے بچیں گے، کیسے ان سے لڑیں گے۔ لیکن لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے اور احکامات کا احترام کیا، اور اس میں سب سے اہم کردار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ یہ وہی عبداللہ بن رواحہ ہیں کہ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ کے لیے پہنچے تو انہوں نے جو اشعار ادا کیے تھے تو وہ مشرکین کے سینوں پر دلوں پر تیر بن کر اترے تھے۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے یہاں بھی حوصلہ بخشا تمام مسلمان لشکر کے افراد کو، اور یہ حوصلہ مندی ایک اچھے کمانڈر کی، ایک اچھے فوجی لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سولجرز کی، اپنے فوجیوں کی ہر لیول پر موٹیویشن دے، ان کی حوصلہ مندی کرے، انکرج کرے۔ انہوں نے یہی حوصلہ دیا کہ ہم آئے ہی شہادت کی غرض سے ہیں، اور کیا اب ہم کترا جائیں؟ جس مقصد سے ہم آئے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے جو رکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہے، چاہے شہادت ہو، چاہے ہم غازی بن کر لوٹیں، چاہے ہمیں فتح ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اللہ کے رسول سے دغا نہیں کریں گے۔ اور پھر لشکر میں ایک نیا جذبہ ایمانی انہوں نے پھونک دیا، تر و تازگی آ گئی۔ اب یہ مسلمانوں کا لشکر معان میں 2 راتیں گزارنے کے بعد جب دشمن کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا تو بلقا کی ایک بستی تھی۔ بلقا یہ وہی مقام ہے جہاں پر مسلمان صحابی کو جو قاصد تھے، جو نبی کا خط لے کر گئے تھے، حضرت حارث بن عمیر کو شہید کیا گیا تھا، تو بالکل اس کے قریب ایک مشارف نامی ایک بستی تھی، وہاں تک پہنچ گیا۔ جب یہ وہاں تک پہنچے تو آگے سے رومیوں کا پورا لشکر بڑھ گیا، 2,00,000 افراد کا لشکر بڑھا، تو مسلمان ایک اور راستے پر پہنچے، تو اس جگہ کا نام تاریخ میں موتا ہے۔ موتا کے نام پر جب یہ جگہ متعین تھی، وہاں مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا، تو اب یہیں پر ساری جنگ ہونی ہے، اور اس معرکے کا نام تاریخ اسلام میں معرکہ موتا ہے۔ مسلمانوں کے 3,000 کا لشکر خیمہ زن ہو گیا سمٹ کر، وہاں پر لاکھوں کا لشکر تھا وہ آگے آنے لگا۔ مسلمانوں نے اپنے لشکر کی یہ ترتیب بنائی کہ آگے کی جو طرف کا لشکر ہے اس کی حضرت قطبہ بن قتادہ نے نگرانی کرنی ہے، اور پیچھے کی جانب کی حضرت عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگرانی کرنی ہے۔ اس کے اپنے اپنے پرچم ہوتے ہیں جنگی اعتبار سے، عرب میں آگے کے حصے کو میمنہ اور پیچھے کے حصے کو میسرہ کہتے ہیں۔ اب ناظرین کرام ہوا یہ کہ اسی مقام پر گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ مسلمانوں نے دعوت اسلام دینے کی کوشش کی، لیکن آگے سے رومیوں کا جو لشکر تھا وہ دعوت تو دور، کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں تھا۔ لیکن ان رومیوں کے لشکر کے علاوہ جو ان کے مقامی افراد تھے وہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یعنی اب آپ دیکھیں 2,00,000 آدمی مسلمانوں سے لڑے گا، مسلمانوں کی تعداد 3,000 ہے، اور اہل روم کے مزید افراد جو ہیں وہ جمع بھی ہو گئے، اور وہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ 3,000 لوگ، کیسے عجیب لوگ ہیں، پاگل ہیں کیا کہ 2,00,000 افراد اتنی بڑی تعداد میں دکھائی دے رہے ہیں؟ اگر اعداد کے شمار کیے جائیں تو 1.5% بنتا ہے۔ یہ 1.5% لوگ کس طریقے سے 98.5% لوگوں کا مقابلہ کریں گے؟ اور ناظرین کرام مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ہے کہ وہ شہادت کی طلب لیے اس موتا کے مقام پر اترے، اور اب انہوں نے اپنی تلواریں نکالی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ، انہوں نے علم لیا اور ایسی
جگر فشانی کے ساتھ، ایسی جذبہ عقیدت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور تمام تر اسلامی شہ سواروں کے لیے مثال بنتے ہوئے ایسے لڑے کہ لڑتے لڑتے انہیں تیر لگتے گئے، لیکن یہ رکے نہیں۔ جسم پر تیر پیوست ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے تلوار گری نہیں، زخمی ہو گئے، خون بہہ رہا ہے، قدم اکھڑے نہیں، آگے بڑھتے گئے، اور کئی رومی فوجیوں کے افراد انہوں نے قتل کیے۔ لیکن اب ایک وقت ایسا آیا کہ ہمت ٹوٹ گئی، جسم سے بے حد خون رسا، جسم چور ہو گیا، اب کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا، اور پھر حضرت زید بن حارثہ اسی میدان میں جب زمین پر گرے تو جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوگی کہ وہ کمان میں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بے نظیر جنگ شروع کی کہ تاریخ اسلام میں آپ کو ایسی جنگ نہیں ملے گی، اور اس کے کچھ مناظر شاید آپ کو کربلا کے اندر حضرت عباس علمدار کی صورت میں دکھائی دیں یا اس کی شبیہ ملیں، لیکن حضرت جعفر کی یہاں پر مثال ایسی ہے ناظرین کرام کہ لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو وہ اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے اور انہوں نے کونچے کاٹ دیں اور ایسے وار کیے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کہ گویا اس موتا کے مقام پر اس میدان میں حضرت جعفر دوڑ نہیں رہے تھے، اڑ رہے تھے۔ یعنی ان کے ہاتھ میں پرچم بھی ہے اور تلوار لیے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور رفتار اتنی تیز ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اہل روم اس بات کا گواہ ہے کہ وہ نہ بھاگ رہے تھے، نہ دوڑ رہے تھے، نہ چل رہے تھے، بس ایسا لگ رہا تھا اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جو پرچم لہرا رہا تھا تو وہ پرچم ایسا لگ رہا تھا کہ وہی اس پرچم کی بنیاد پہ وہ اڑ رہے ہیں اور قتل کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوا کہ ایک مشرک نے، ایک غیر مسلم نے، رومی فوج کے ایک شخص نے ان کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ جب داہنا ہاتھ کٹا تو یہ یہاں سے نہیں کٹا تھا بلکہ اس جگہ سے کٹا تھا، اور اب ان کا آدھا ہاتھ بچا ہے لیکن اب ہاتھ میں گرپ نہیں ہے، اب تھام نہیں سکتے کچھ، تو انہوں نے علم کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا، لیکن جنگ نہیں روکی، علم گرنے نہیں دیا، اور اب ان پر دوسرا حملہ ہوا تو ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے ناظرین کرام تو اب کٹے ہاتھوں سے انہوں نے اس علم کو پکڑا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ پرچم اسلام کو تھامے رکھا، گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جعفر کے جسم پر بالخصوص آگے کی جانب بے انتہا تیر، نیزے، تلواریں لگتی رہیں، جسم چرتا رہا، بار بار چرتا رہا، لیکن حضرت جعفر نے اسلام کا پرچم، اللہ کا پرچم، اللہ کے رسول کا دیا ہوا پرچم گرنے نہیں دیا۔ جس وقت تک آخری سانس اور جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود تھا، لیکن جب جام شہادت نوش کر رہے تھے، بالکل وقت اخیر تھا اور حضرت جعفر کی روح پرواز کر رہی تھی، تو اللہ اکبر کہ وہ شہادت بھی ایسے منظر کے ساتھ پیش آئی ہے کہ کٹے ہاتھوں سے پرچم اسلام تھاما ہوا ہے، جسم چور ہو گیا، ایک ایک جگہ جسم کی کٹ چکی ہے، اور ایک آخری وار جب رومی فوج کے ایک شخص نے کیا تو حضرت جعفر دو ٹکڑوں میں ہو گئے، استغفر اللہ رب العظیم۔ اور پھر پرچم اسلام حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھاما، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان و نصیحت تھی، لیکن حضرت جعفر نے جو اپنی شہادت پیش کی ہے، تاریخ اسلام میں اس طرح کوئی اسلام کے لیے کٹا نہیں، اور اللہ نے پھر حضرت جعفر کو جو مرتبہ دیا کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اب وہ تاریخ اسلام میں تا قیامت اور اس کے بعد بھی جعفر طیار کے نام سے جانے جائیں گے۔ طیار کے نام سے مراد یہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ نے حضرت جعفر کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے انہیں دو پر عطا کیے، تو حضرت جعفر طیار یا حضرت جعفر ذوالجناحین اور طیار دونوں کے معنی یہ ہیں اڑنے والا، اور ذوالجناحین معنی ایسے دو بازوؤں والا جس سے اڑتا ہو، تو اللہ نے حضرت جعفر کو وہ پر عطا کر دیے،
جو آخرت کے روز ایمان والے جب حضرت جعفر کو دیکھیں گے تو وہ پر دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت جعفر کی ایک قربانی کہ امام بخاری میں حضرت نافع کے ذریعے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یہ روایت ہے کہ جنگ کے روز جب حضرت جعفر کا پھر جسد خاکی دیکھا گیا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ٹکڑے اور پھر شہادت ہوئی ہے، تو جسم کا کوئی ایک ایسا حصہ نہیں تھا جس پر نیزے اور تلوار نہ ہو۔ صحابہ نے زخم گنے جو گہرے ترین زخم تھے، تو ایک روایت میں 50 ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے اسی غزوہ سے متعلق کہ جعفر بن ابی طالب کو ہم تلاش کر رہے تھے تو جب ان کا جسد خاکی ملا تو 90 زخم تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سارے کے سارے زخم آگے کی طرف، یعنی زیادہ تر زخم آگے کی طرف تھے۔ تو حضرت جعفر وہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب تھے۔ تو آپ دیکھیے خانوادہ محمد کو، اہل بیت کو دیکھیے کہ کیا عظیم اور بڑی قربانی دی کہ کسی بھی جنگ کے اندر آپ کو تاریخ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہونے والی جنگوں میں ایسی شہادت نہیں ملے گی کہ اتنے زیادہ زخم، کٹے ہاتھ، اور آخر میں شہادت ایسی کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس عظیم شہادت کے بعد ناظرین کرام جب پرچم پھر ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوئے، جاں فشانی سے لڑے، اور ایسے لڑے کہ پھر رکے نہیں جب تک شہادت نصیب نہیں ہوگی، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو اب پرچم کس نے اٹھانا تھا؟ کسی کا نام طے نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد کا نام لیا تھا، 3 صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر بنو اجلان کے ایک صحابی حضرت ثابت بن ارقم صحابہ میں شامل تھے، اس جنگ میں شامل تھے، انہوں نے فوراً لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور آواز لگائی کہ مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بناؤ تاکہ پرچم وہ اٹھائیں۔ تو مسلمان ایک ایسی کیفیت میں کہ سامنے لاکھوں کا لشکر اور ان سے لڑ رہے ہیں، تو کچھ مسلمانوں نے کہا بس تم نے اٹھا لیا، تم ہی اس کو سنبھالو۔ یعنی اس وقت کسی کو یہ ہوش نہیں کہ کون کمان کرے گا، کون سپہ سالار بنے گا، اس وقت بس یہ کہ بس لڑ رہے ہیں، ان کو مارو، اور اگر مارتے مارتے قتل ہو گئے تو شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی گھمسان کی جنگ کہ ایک ایک مسلمان تقریباً سینکڑوں، 100 150 رومیوں سے اکیلا مقابلہ کر رہا تھا۔ لاکھوں کا وہاں پہ اہل روم کا پورا فوجی لشکر تھا، اور ان کے دستے در دستے آئے جا رہے۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید کو کچھ مسلمانوں نے منتخب کیا اور وہیں جنگ میں پرچم ان کے حوالے کیا۔ اب یہاں حضرت خالد بن ولید کے بھی آپ جوہر دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایسے ہی خالد بن ولید کو مشرف با اسلام نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ مکے نے اپنے جگر ہمارے پاس لا کے دے دیے۔ حضرت خالد بن ولید کی اس جنگ میں ناظرین کرام 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، یعنی اتنا رومی فوجیوں کو انہوں نے مارا ہے اور قتل کیا ہے کہ جب تلوار انسانی ہڈی پہ پڑتی ہے تو ہی وہ ٹوٹتی ہے۔ اور خالد کی للکار اور خالد کی تلوار، اللہ اکبر، کہ وہ رکتی نہیں تھی۔ یعنی پھر انہوں نے بھی روم کے اس فوجی لشکر کے لوگوں کو چیر کے رکھ دیا، حصوں میں کاٹ دیا، کہ سر پہ تلوار مارتے تھے تو پورے جسم سے گزر جاتی تھی۔ تو 9 تلواریں حضرت خالد بن ولید نے قتل کر کر کے رومیوں کی توڑ دی، یعنی اتنے رومی فوجی قتل ہوئے۔ یہ ان کی وہ حوصلہ مندی اور جرت مندی تھی کہ اس جیسا شاہ سوار اور اس جیسا لشکر کا فرد پورے لشکر میں مسلمانوں کے پاس نہ تھا۔ اب حضرت خالد بن ولید کے پاس کوئی تلوار نہیں بچی، تو تاریخ میں ہے کہ پھر ایک یمنی بانا تھا، چھوٹی سی تلوار تھی، اس کو بانے کا لفظ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یمن کا وہ ایک بانا تھا جو کہ اب سمجھے کہ ایک چھوٹا خنجر سے تھوڑا سا بڑا، تو اس سے بھی حضرت خالد بن ولید لڑتے رہے۔ اب ناظرین کرام وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ پہلے جھنڈا زید کے ہاتھ میں آیا، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، تو پھر حضرت جعفر کے ہاتھ میں آیا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ کے ہاتھ میں آیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، شہداء کے لیے مغفرت کی، حضرت جعفر کا، ان کی شہادت کا بے حد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم ہوا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی فتح کے لیے، ان کی بقا کے لیے یہاں پہ بالخصوص دعا کی۔ تو ناظرین کرام اب خالد بن ولید کی آپ بصیرت دیکھیے گا کہ یہ جنگ کئی روز جاری رہی،
اور اس جنگ کا ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ حضرت خالد بن ولید نے اب یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو اب یہاں سے بچ کے نکلنا ہے، لیکن اگر مسلمان ابھی پلٹتے ہیں تو رومی فوج اتنی بڑی تعداد اور طاقت میں ہے کہ یہ پیچھا کریں گے اور پیچھا کر کے پھر مسلمانوں کو قتل کر دیں گے۔ تو خالد بن ولید نے بڑی جنگی حکمت عملی اپنائی، اور وہ اس طریقے سے اپنائی کہ اگلے روز جب جنگ کا آغاز ہوا تو خالد بن ولید نے جو مسلمان کے لشکروں کا آگے کا حصہ تھا وہ پیچھے کر دیا، اور پیچھے کا جو حصہ تھا وہ آگے کی جانب کر دیا۔ یعنی اس کو ہم کہیں گے کہ آگے کی جو لائن ہوتی ہے وہ مقدمہ کہلاتی ہے، پیچھے کی لائن کو ساقہ کہتے ہیں۔ تو ساقہ کو مقدمے کی جگہ رکھ دیا، مقدمے کو ساقہ کی جگہ رکھ دیا، میمنہ کو میسرہ، میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ تو یہ کیفیت دیکھ کر رومی فوج یہ سمجھی کہ مسلمانوں کو مدد آن پہنچی ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ کم ہے تعداد میں، لازمی انہوں نے کوئی قاصد بھیجا ہوگا اور پیچھے سے اور لشکر آئے گا۔ تو جب تبدیلی ہوئی تو وہی سمجھ گئے کہ کوئی مدد آ رہی ہے ان کو۔ اب رومی فوجیوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ان کے ورنہ یہ ہمیں پھنسا دیں گے۔ اور یہی ہوا کہ پھر حضرت خالد بن ولید نے لشکر کو تھوڑا پیچھے کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ رومی فوج آگے بڑھے۔ جب رومی فوج آگے نہیں بڑھی اور ان کو یہ لگا کہ مسلمان ہم سے کوئی چال چل رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے تو پیچھے مسلمانوں کا مزید لشکر آ جائے گا، حالانکہ کوئی مدد نہیں آ رہی تھی، کوئی کمک نہیں آ رہی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ آگے نہیں بڑھے۔ بالآخر مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہٹتے کافی پیچھے ہو گئے اور پھر وہاں سے پلٹ گئے، یعنی پھر اس طرح جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن پھر مسلمانوں کا مزید پیچھا اس لیے نہیں کیا رومی فوج نے کہ ان کے دل میں اللہ کے رسول کی دعا کے تحت ایک ایسا مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا کہ وہ دیکھ کے خود حیران تھے کہ یہ 3000 افراد، 3000 کا مختصر سا لشکر، انہوں نے ہمارے اتنے فوجی کاٹ دیے، مار دیے، قتل کر دیے۔ بے شک اس پوری جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے، لیکن جتنی مسلمانوں نے قتل و غارت گری کی ہے آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ رومی فوج ڈر گئی۔ تو پیچھا انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ پیچھا کیا اور اگر ان کی کوئی یہ چال ہے مسلمانوں کی کہ وہاں سے مزید مدد آ گئی تو ہم پھنس جائیں گے اور یہ ہمارا حال کیا کریں گے۔ تو ان کے جو فوجی تھے، یعنی رومی فوجیوں کے جو سربراہان اور کمانڈر تھے، وہ چاہ بھی رہے تھے کہ ان کا پیچھا کرو، تو ان کے پیادوں اور ان کے سپاہیوں کے اندر اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کا پیچھا کر سکیں، ڈر گئے تھے مسلمانوں سے۔ اب ناظرین کرام، مسلمان وہاں سے نکل آئے اور مسلمانوں کی اس وقت پورے عرب میں شہرت عروج پہ پہنچ گئی، طرہ امتیاز پہ پہنچ گئی، مسلمانوں کی ساکھ اور بڑھ گئی، بڑا اضافہ ہو گیا مسلمانوں کی ساکھ میں۔ جو عرب میں سنتا تھا کہ 3000 مسلمان 2 لاکھ سے لڑ گئے اور ایسا مارا، ایسا کاٹا کہ رومی ڈر گئے، اور ایسے ڈرے کہ مسلمان جب پلٹے وہاں سے تو پیچھا بھی نہیں کیا ڈر کے مارے۔ تو ایک طریقے سے ہم اسے فتح ہی کہیں گے، لیکن ہم اسے ایسی فتح نہیں کہہ سکتے کہ بالکل روم نے اسلام قبول کر لیا ہو یا وہاں اسلام پھیل گیا ہو۔ تو اسلام نہ پھیلنے کی وجہ سے ہم اسے مکمل فتح نہیں کہیں گے، لیکن مسلمانوں کا رعب، دبدبہ، بربریت اور اہلیت بڑھ گئی۔ اب ناظرین کرام، ہوا یہ کہ بہت سارے کچھ ایسے ضدی قبائل تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن اس معرکے کے بعد ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کا ڈر اور خوف مزید بڑھا۔ نہ صرف ڈر اور خوف بڑھا کہ وہ خود بھی جنگجو قبائل تھے، جس میں بنو سلیم، اشجاع، اطفان، زبیان، فزارہ اور بھی دیگر، اسے نجدی قبائل تھے۔ لیکن یہاں اب ڈر اور خوف تو پہلے بھی تھا ان کے دلوں میں مسلمانوں کا، اب جو ایک نئی چیز مسلمانوں کی لیے ان کے دلوں میں آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ یہ خود بھی بڑے فوجی مہارت رکھتے تھے، جنگجو تھے۔ تو ایک جنگجو جب کسی دوسرے جنگجو لشکر کو دیکھتا ہے تو وہ متاثر بھی ہوتا ہے اس سے۔ تو یہ سارے قبائل بے حد متاثر ہو گئے کہ مسلمانوں کا جوش، جذبہ ایمانی، بہادری، جرت اور مسلمانوں کی شجاعت کا مقام یہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی شجاعت سے اتنے متاثر ہوئے کہ یہ سارے قبائل اب دائرہ اسلام میں آ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کی تعداد بڑھا دی اور یہ بڑے مضبوط طریقے سے دائرہ اسلام میں آئے۔ لیکن ایک عرب قبیلہ جو ان رومی فوجیوں کے ساتھ بڑی بھرپور تعداد میں جا کے ملا تھا، جو بلی کے نام سے تھا، اور پھر یہ رومی فوجیوں کی تعداد تو در حقیقت 1 لاکھ تھی، اور 1 لاکھ سے 2 لاکھ اسی طرح ہوئی کہ یہ قبائل آ کے مل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے بعد اس قبیلے کی خبر ملی، تو اس قبیلے کا ایک فرد جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو کہا کہ آپ کی دادی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہ جمادی الاخر کا مہینہ لگ گیا، یعنی 1 مہینہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا کہ جاؤ بلی نامی اس قبیلے کے سے ملو، تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، اور وہاں بنو قدان نامی ایک اور قبیلہ ہے،
ان پر جا کر یا تو حلہ بولو یا دعوت اسلام دو، لیکن دونوں اہم باتوں میں یہ بات ہے کہ اب یہ ان سے جا کے نہ ملے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید جھنڈا لے کے آگے بڑھے، تو ذہنی طور پہ تیار تھے کہ یہ معرکہ آرائی ہوگی، اس میں دعوت والا کام ایسا معاملہ نہیں بنتا ہوا دکھائی دیتا۔ تو 300 کی نفری تھی، 30 گھوڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، بلقین کے لوگوں کو انہوں نے سہارا دیا تھا، مدد دی تھی، افراد دیے تھے، جنگی سامان دیا تھا، لہٰذا ان کے خلاف اب دعوت نہیں، قتل و غارت گری ہی ہونی تھی۔ لیکن جب پہنچے ان کے پاس تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت رافع کو واپس مدینے کی طرف بھیجا اور کہا رسول اللہ کی خدمت میں بھیج کے کہ ہمیں اور افراد چاہیے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو علم دے کر 200 مزید فوجی بھیجے۔ ان کے آنے کے بعد ایک یہاں پہ معاملہ یہ ہو گیا کہ ابو عبیدہ یہ سمجھ کے آئے کہ اب میں قیادت کروں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کو بھیجا تھا۔ تو پھر عمر بن عاص تھوڑی سی مکالمہ ہو گیا ان کے درمیان کہ عمر بن عاص نے کہا کہ نہیں، کمانڈ میری چلے گی، ابو عبیدہ آپ میرے انڈر رہیں گے۔ ابو عبیدہ نے یہاں پہ نماز بھی پڑھانا شروع کر دی تھی، پھر عمر بن عاص نے کہا نہیں، آپ میری امامت میں نماز پڑھیں گے۔ تو امام کا درجہ بڑا ہے ناظرین، امام کا مطلب کمانڈ کرنا ہے، اس لیے جب آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہی آپ کا شرعی اعتبار سے اگر کوئی ایسا جنگی معاملہ ہے تو وہ کمانڈر بھی ہے۔ پھر عمر بن عاص نے جماعت کرائی، ابو عبیدہ پھر بالآخر مان گئے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد میں آپ کے انڈر سپرویژن ہوں اور آپ ہی کی قیادت میں مسلمان لڑیں گے۔ عمر بن عاص نے پھر مزید فوج کو آگے بڑھایا، اب یہ مسلمانوں کا لشکر مضبوط ہو گیا اور بنو قزا کے علاقے میں داخل ہو گئے اور پھر روند کے رکھ دیا، ایسا روندا کہ ان کو صحیح کا سبق دیا، اور وہ لوگ پھر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ یہ نجدی تھے، عرب کے قبیلے کے لوگ تھے، رومیوں کی مدد مسلمانوں کے خلاف کی، ان کی محبتیں روم سے نہیں تھی، نہ ان کا کوئی مطلب تھا روم سے، لیکن بس ان کو یہ تھا مسلمانوں کے خلاف کچھ ہے تو بس پھر ہم مسلمانوں کے خلاف کسی کے بھی مددگار بن جائیں گے۔ اب ان کی صحیح کی ناظرین کرام تاریخ میں ان کے ساتھ محاذرائی ہوئی، یہ بھاگے اپنی جگہیں چھوڑ کے۔ اس کے بعد عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا اس لشکر نے، اور تمام تر تفصیل بتائی کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں نہیں تھے تو یہ سریہ کہلائے گا، اور جس مقام پر یہ سریہ ہوا تھا وہاں پر قبیلہ جذام تھا، اور اس قبیلے کے پاس سے ایک چشمہ پھوٹتا تھا، اس کا نام سلسل تھا۔ اور ناظرین کرام اس سریے کے بعد جو کہ جمادی الاخر میں پیش آیا تھا، تو ماہ شعبان لگ چکا تھا، سن 8 ہجری تھی، پھر نجد کا ایک اور قبیلہ تھا محارب، اس کے خلاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ روانہ کیا، کیونکہ ایک مقام پر یہ بنو عطفان کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو، یعنی بنو عطفان اب دائرہ اسلام میں آ چکا ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں آئے، تو ان کو دوبارہ جمع کر کے دوبارہ کھڑا کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو وہاں پر رسول اللہ نے حضرت ابو قتادہ کو 15 آدمیوں کے ساتھ بھیجا، اور انہوں نے پھر ان کے متعدد آدمیوں کو قتل کیا، قیدی بنایا اور مال غنیمت بھی لیا، اور 15 دن تک محاذرائی کی۔ تو اس طرح بنو عطفان اب مکمل طور پہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے جو خلاف یہ قبیلہ تھا، یا تو ان کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے یا پھر قتل ہوئے، اور اگر کچھ ابھی بھی چھوٹے قبائل میں بچیں تو اب بنو عطفان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہے، اب وہ مسلمانوں میں شامل ہو گیا، دائرہ اسلام میں آ گیا۔ اب ناظرین کرام تاریخ اسلام میں سن 8 ہجری میں ماہ شعبان تو لگ چکا ہے، آگے کا ایک بڑا اہم معاملہ ہو گیا، اور وہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہو گئی۔ وہ اس طرح ہو گئی کہ یہ خلاف ورزی مشرکین کی جانب سے ہوئی اور بڑی سیاسی طریقے سے ہوئی، کہ صلح حدیبیہ کے اندر یہ شک لکھی گئی کہ جب کوئی فریق چاہے مسلمانوں کے دین میں آ جائے یا کوئی فریق مشرکین کے ساتھ مل جائے، تو اس فریق کا اگر قبیلہ مل جائے گا تو وہ پھر اس کے دین کے لوگ کہلائیں گے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے وضاحت دے رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ لکھے گئے ہیں اس صلح حدیبیہ میں وہ عام شخص کے پڑھنے میں بآسانی سمجھ نہیں آئیں گے۔ میں اس لیے اس بات کی تشریح کر رہا ہوں اور آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی قبیلہ یا اس قبیلے کا کوئی فرد مسلمانوں کے ساتھ آ جائے گا، مل جائے گا، دائرہ اسلام میں آ جائے گا، تو اسے مکمل اجازت ہے، اسے روکا نہیں جائے گا، اسے مارا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ مشرکین کے پاس جاتا ہے، یعنی غیر مسلم رہتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے یا بتوں کو ہی پوجتا ہے، تو پھر مسلمان اس کو وہ نہیں کریں گے تاکہ امن کا معاملہ رہے۔ اور اگر اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے بھی لوگ آ جاتے ہیں تو اب قبیلہ نہیں سمجھا جائے گا، وہ مسلمان ہو گئے۔ دونوں طرف کے یہی معاملے ہیں کہ چاہے مسلمانوں کی طرف آ جائیں چاہے دوسری طرف چلے جائیں۔ تو اس شک کی رو سے دو قبیلے
جو آپس میں بے حد، مکے کے یہ دونوں قبیلہ آپس میں بے حد دشمن تھے، تاریخی دشمن تھے۔ ایک قبیلے کا نام بنو بکر ہے، اور ناظرین کرام اس میں جو دوسرا قبیلہ ہے اس کا نام بنو خزاعہ ہے۔ تو بنو خزاعہ کے لوگ پہلے ہی کچھ مسلمان ہو چکے تھے، پھر جوک در جوک مسلمان ہوئے، تو بنو خزاعہ سمجھے مسلمان ہو گیا۔ بنو بکر واضح طور پہ مطلب انہوں نے علل اعلان مشرکین کے ساتھ مل گئے۔ اب بنو بکر بنو خزاعہ کے ساتھ اپنی دشمنی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بنو خزاعہ والے اب بنو خزاعہ کے لوگ نہیں رہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن بنو بکر نے کیا حرکت کی کہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے انہوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا۔ اب کہنے کو یہ قبائلی دشمنی ہے، لیکن در حقیقت عرب میں یہ بات تصور کی جائے گی کہ اب تو بنو خزاعہ کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو جیسے مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بات کہ مسلمانوں کو تو ایک آدمی کو بھی مسلمان کے قتل کرنا اس وقت بڑا سمجھے اعزاز سمجھا جاتا ہے عرب میں، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ نے وہ مقام دے دیا ہے کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ بس شہرت مل جائے، مسلمانوں کو قتل کروں اور میری واہ واہ ہو جائے عرب میں۔ تو انہوں نے بنو بکر والوں نے یہی چال چلی کہ جب بنو خزاعہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ بنو خزاعہ کے نہیں کہلائیں گے، اب وہ کہلائیں گے مسلمان۔ انہوں نے ان کے یعنی بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا، یعنی مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور فائدہ اس کا مشرکین نے یہ لیا کہہ کے کہ دیکھیں جی وہ تو قبائلی دشمنی تھی اس وجہ سے کر دیا، لیکن عرب میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کی جانے لگی کہ جیسے مسلمانوں کو دیکھو ہم نے قتل کر دیا، ہم حاوی ہیں مسلمانوں پہ۔ اور بنو بکر کو اہل قریش نے ہتھیار بھی دیے، مالی مدد بھی دی، اور انہیں سہارا بھی دیا اور اپنے ساتھ شامل بھی کر لیا۔ تو اس طرح یہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی اور عہد شکنی کر دی قریش نے، کیونکہ قریش نے ہی بنو بکر کو یہ سب ساز و سامان ہتھیار اکسایا کہ آپ اس طریقے سے قتل کریں۔ بنو بکر کو اپنا بدلہ مل گیا قبائلی، اور اس میں نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اور مسلمان قتل ہوئے، بے شک وہ بنو خزاعہ کے تھے۔ تو جب عہد شکنی ہو گئی تو اب یہ بات طے تھی کہ اگر کوئی بھی عہد شکنی کرے گا، اس صلح کے حدیبیہ کی اس صلح نامے سے ہٹے گا تو پھر جنگ ہوگی۔ اور اب مسلمان مکے پر حتمی جنگ کے لیے نکلیں گے، اور یہی اب تاریخ اسلام میں غزوہ فتح مکہ ہے۔ تو سن 8 ہجری کے اندر مسلمان فتح مکہ کریں گے۔ یہ غزوہ کیسی غزوہ ہوگی، کیا اس میں کوئی قتل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس غزوے کے اثر کیا پڑیں گے؟ اور اہل عرب میں اب مشرکین کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے صلح توڑ دی۔ صلح توڑنے والا کبھی بھی حق پر نہیں مانا جائے گا، یعنی اب اہل مشرک بالخصوص مکے کے یہ مشرکین اب علل اعلان باطل کہلائیں گے، اور اب ان کے پاس منہ چھپانے کو نہیں بچے گا۔ تو اب ابو سفیان خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گا، کیا کہنے آئے گا، کیا باتیں ہوں گی، یہ سب اگلی قسط میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔